الحمد للہ الذی ذی العزة والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انسان اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف جن چیزوں سے رجوع کرتا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے اس کی تربیت ہوتی ہے، ان میں ایک بڑی چیز ہے خشیت الہی، کہ اس کے دل میں اپنے رب کریم کا ڈر پیدا ہو، وہ اپنے مالک کی ناراضگی سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ لیکن یہ چیز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ بے شمار لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، رب کریم کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی بندگی کرنے والے، مسلمان ہونے والے، لیکن خشیت الہی سے بظاہر وہ محروم نظر آتے ہیں۔ بہت بڑی ضرورت ہے انسان کی کہ وہ اپنے رب کریم کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہٹ جائے، اجتناب کرے، کبھی قریب نظر نہ آئے۔ کیسے نصیب ہوگا یہ؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم خشیت پیدا کرتا ہے، اگرچہ شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ حاصل کیا جائے، یقین کامل کے ساتھ حاصل کیا جائے، اور پوری معرفت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اس خاص ذوق کو پیدا کیا جائے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ علم کا رستہ جو ہے یہ خشیت کا رستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت کیلو کال والا عالم نہیں ہوتا، یہ آیت بتاتی ہے کہ جس کے اندر جتنی رب کی خشیت زیادہ ہوتی ہے اتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو حصول علم کی کوشش کی جائے، ذرائع علم کو اختیار کیا جائے، کتاب و سنت کا علم ہو، باقاعدہ نصاب کے ذریعے، صحبت علماء کے ذریعے، دین کی باتوں کے ذریعے، دینی مجالس کے ذریعے، دینی محافل کے ذریعے، اور اس ارادے کے ساتھ علم حاصل کیا جائے کہ میں جب علم حاصل کروں گا تو میں اپنے رب کریم کی معرفت کی طرف بڑھوں گا، مجھے خشیت الہی نصیب ہوگی، اور میں اپنے اعمال کو سنواروں گا، اپنے اندر میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں پیدا کروں گا، اور جو میں سیکھوں گا نا اس نیت سے سیکھوں گا کہ پھر میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کا نفاذ کروں گا، صرف لفظ رٹنے کے لیے نہیں، جملے یاد کرنے کے لیے نہیں، کچھ لوگوں پر بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی معاش کو، مال کو، دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خشیت الہی حاصل کرنے کے لیے حصول علم کا سفر کریں۔ اور ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے مہینوں کے سفر کیے، شیوخ کی بارگاہوں میں حاضریاں دیں، دور دراز علاقوں کے سفر کیے، اور علم کی باتوں کو سیکھا، اور پھر ان کی قلبی کیفیات تھیں، یعنی وہ حدیث پاک پڑھا رہے ہیں تو رو رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حساب کی بات ہو رہی ہے، عذاب کی بات ہو رہی ہے، برزخ کا، قیامت کا، دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ان پر طاری ہے چیز، پوری طرح وہ خشیت انہیں نصیب ہے۔ تو علم کا رستہ اختیار کیا جائے، باتوں کو سیکھا جائے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بارش تو ہر جگہ پہ برستی ہے، زمین کا زرخیز ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر زمین زرخیز نہ ہو تو وہاں پھل، پودے، درخت اگا نہیں کرتے۔ تو
علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے دل کا، ذہن کا متقی ہونا، اس کی روح کی اور دل کی زمین کا زرخیز ہونا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ پھر جب وہ اس راستے پہ چلتا ہے تو علم سیکھتے سیکھتے بھی اسے درجات نصیب ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے۔ صرف مال و دولت کو صدقہ نہ سمجھا جائے، بلکہ افضل صدقہ تو دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سخی اور عالم کا ذکر ایک مقام پر اکٹھے فرمایا، اور وہ جو ترتیب ہے الفاظ کی وہ بڑی حسین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں پر غبطہ کرو، رشک کرو، دو لوگوں پر، ان کے سوا رشک نہ کرنا۔ ایک فرمایا وہ بندہ جسے اللہ مال عطا کرے، وہ صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرے، شام بھی رب کے رستے میں خیرات کرے، قابل رشک ہے یہ آدمی، اس قابل ہے کہ اس پر رشک کیا جائے۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں جسے اللہ دین کا علم عطا کرے، قرآن کا علم عطا کرے، وہ صبح بھی لوگوں کو دین کی بات بتائے، شام بھی پیغام دین دے، یہ قابل رشک لوگ ہیں، ان پر رشک کرو، یہ قابل فخر ہیں، اس لیے کہ اس رستے پر چلے ہیں جو انہیں رب کریم کی راہوں کا مسافر بنائے گا، اللہ کے تقرب کا سبب بنے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں ان میں بھی علم کو شامل فرمایا۔ فرمایا ہر عمل، ہر نیکی کا عمل انسان کے مرنے پر منقطع ہو جاتا ہے، تین چیزوں کا عمل منقطع نہیں ہوتا، ایک صدقہ جاریہ، ایک نیک اولاد، اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم کے رستے پر چلنا اور علم کے رستوں کو مزین کرنا ایک مومن کی شان ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے، الحمدللہ اس دور کے اندر بڑی آسانی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ بڑے ذرائع ہیں علم کے۔ ہم جمعۃ المبارک کے دن جاتے ہیں، وہاں ہمیں دین کی باتیں ملتی ہیں، مجالس دینیہ میں جاتے ہیں، وہاں ہمیں خیر کی باتیں ملتی ہیں۔ ابلاغ کے جو دیگر ذرائع ہیں، میڈیا ہے، ان کے ذریعے ہمارے تک دین کی باتیں پہنچتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح باتیں جو ہم تک پہنچے ہم نہ بڑے ذوق سے انہیں یاد کریں، اور پھر ان باتوں کو یاد کر کے اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کریں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ وہ جو علم ہمارے پاس آیا ہے نا اس کا ہم آگے فروغ بھی کریں۔ اب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والی بات ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو رونق سے دوبالا کر دے جس نے ہماری کسی حدیث کو یاد کیا، یاد رکھا اور پھر آگے پہنچا دیا۔ کتنا راضی ہیں نبی پاک اس شخص سے۔ حضور اس کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا، بارونق رکھنا، اس پر اپنی رحمت فرمانا جو ہماری باتیں سنتا ہے اور پھر آگے ان کا ابلاغ کر، بڑے غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ۔ اگر ناراض نہ ہوں تو بہت ساری چیزوں کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے دیکھتے ہیں، بڑی ساری چیزوں کو۔ ہمارے بچوں کو کچھ چیزوں کا شوق ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں۔ میں چونکہ میری کوئی دلچسپی کم ہے، لیکن میں ایک جگہ پہ کہیں بطور مہمان حاضر تھا، تو بڑے شوق سے مجھے دعوت دی گئی، بڑی محبت سے مجھے بلایا گیا، لیکن ٹی وی پر میچ چل رہا تھا، تو مجھے پانی دے کر ٹیبل پر بٹھا کے کہا گیا ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور وہ مطلب پوری بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے، وہ نکل گئے، چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوٹ کر کے واپس آئے اور بڑی انہوں نے عجز کے ساتھ معذرت خواہانہ لہجے میں کہا کہ یہ بات بڑی غلط تھی، لیکن وہ بات دلچسپی اس طرح کی ہے۔ وہ کہنے لگے میں تو مطلب ہلتا بھی نہیں پوری طرح جب تک یہ بات ختم نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی دلچسپی ہے،
لیکن اب ایک میری بات بھی مانے نا، یہ والی دلچسپی کا اظہار جمعے والے دن بھی کیجیے گا۔ اگر آپ نے آنے والے مہمان کے بارے میں بھی یہ ذہن بنایا، اگرچہ میرا محبت کا رشتہ تھا، میرے دل میں کوئی بوجھ نہیں بنا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کہ جمعے والے دن بھی ذرا اس دلچسپی کا اظہار کرنا نا، جب میرے نبی پاک کی حدیث بیان ہو رہی ہو، جب حضور کا ذکر پاک ہو رہا ہو، جب قرآن مجید کی آیات کی تفسیر بیان ہو رہی ہو، تو پھر بھی ذرا اپنے دل کو کھولنا، اور ذرا کہنا سب سے، ذرا کہنا موبائل سے، ذرا کہنا میسیج سے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو آنکھ بھی جھپکنا پسند نہیں کرتا، میں تو پورے ذوق سے، اس لیے کہ وہ ایک دنیا کی جو کھیل کی بات ہو رہی ہے، اگر اتنی دلچسپی ہے تو خدا را امت کو سمجھنا چاہیے پھر قرآن پاک کی تعلیم سے کتنی دلچسپی ہونی چاہیے تھی، پھر حضور کی احادیث کے ابلاغ سے، حفظ سے، یاد کرنے سے، سننے کے ساتھ کس قدر زیادہ ہمارا ذوق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ مفت میں دین کا علم ملتا ہے، تبلیغ کی باتیں ہمارے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں، وہ کیفیات پیدا نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر فقیر کا چہرہ کسی اور طرف ہو، پیالہ الٹا ہو، تو دینے والا اسے دیا نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل کی طلب کو، اپنی طبیعت کے ذوق کو، شوق کو برقرار رکھ کے جب دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو اس میں برکات کا نزول ہوگا، اس میں رحمتیں ہوں گی، اس میں آسانیاں ہوں گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ ذوق ہی پیدا نہ کیا جائے، آپ کبھی غور کریں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس علم کے ابلاغ کو اس قدر زیادہ اہمیت دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جیسے طلباء کے لیے اور دین کے علم کا شوق رکھنے والوں کے لیے کس قدر زیادہ فضیلت کی بات ارشاد فرمائی۔ طبرانی میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا، قربان جائیں، حضور ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری احادیث اور سنت کو بیان کریں گے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس قدر زیادہ کرم نوازی فرمائی، کس قدر زیادہ ان لوگوں پر محبوب کریم نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا کہ جو بات کو سنیں اور پھر اس کا آگے ابلاغ کریں اور پھر اس کو یاد رکھیں۔ اور یہ دینی علم، یہ وہ خوبصورت رستہ ہے کہ اس رستے پر پہلے دن جب انسان قدم رکھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں، پہلے دن طالب علم گھر سے نکلا، ابھی اس نے کوئی سبق نہیں پڑھا، ابھی داخلہ ہی نہیں لیا، ابھی اس نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن اپنے گھر سے پہلے دن نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے، اس کو اعزاز نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا جو راہ علم پہ چلا وہ تو جنت کے رستے پہ چل نکلا ہے۔ آج ذرائع بڑے آسان ہیں، آج وہ دور نہیں ہے کہ امام بخاری کو کبھی بخارا جانا پڑے گا حدیث ڈھونڈنے کے لیے، کبھی سمرقند جانا پڑے گا، کبھی حجاز مقدس کا سفر کرنا پڑے گا، کبھی بغداد معلیٰ جانا پڑے گا، کبھی بصرہ اور یمن کے رستے طے کرنے پڑیں گے۔ ایک ایک حدیث کے لیے ہمارے محدثین نے سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کے سفر کیے، صبح شامیں لگ گئیں ان کی۔ یہ جو مجموعہ احادیث کے آج ہمارے پاس موجود ہیں اور علم کی شمع جلی ہوئی ہیں، اس پر ان لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں اپنی۔ وہ ذوق صحابہ کا، حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں تو دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا اور مدینہ منورہ سے اس نے اسپیشل سفر کیا۔ جب اس سے آنے کی غرض و غایت پوچھی تو کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی شخص ہے جس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، میں تو وہ ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ منورہ سے دمشق آیا۔ اس کیفیت کے ساتھ جب لوگوں نے علوم حاصل کیے، مجھے بتائیے ایک آدمی کو چیز ڈھونڈنے کے لیے مدینے سے دمشق آئے گا، جب حاصل کرے گا تو خوشی کتنی ہوگی۔ تو اس ذوق سے لوگوں نے دین کا علم لیا، اور جب وہ لے لیا نا انہوں نے،
تو پھر وہ ہیرے سے زیادہ قدر کرتے تھے کہ میرے پاس حضور کی ایک حدیث پاک موجود ہے، مجھے سرور کائنات علیہ السلام کی ایک روایت پہنچی ہے، ہیرے سے زیادہ قدر کرتے تھے اور دور دور تک اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی محبوب پاک کے علم کی خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدائے لم یزل وہ مالک کو